تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز علماء دین، اساتذہ کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ننھے منھے بھائیوں اور اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر قسم کی تعریف اور حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی، تمام نبیوں کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہمارے گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے کامیاب ہو۔ حضرات گرامی، کامیابی، سکسیس ایک ایسا لفظ ہے جس کے پیچھے پوری دنیا بھاگ رہی ہے۔ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، کسی کو ناکامی پسند نہیں۔ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہے کہ آخر کامیاب ہے کون؟ حاضرین جمعہ، اگر ہم دنیا والوں کے اسٹینڈرڈ، دنیا والوں کے معیار کو دیکھیں تو دنیا والوں کی نظر میں کامیابی کی الگ الگ پریبھاشا ہے، کامیابی کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے۔ اگر ہم کسی پڑھنے والے طالب علم سے پوچھیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، اگر وہ انجینئر بننا چاہتا ہے تو اکثریت کا جواب یہی ہوگا کہ اگر میں انجینئر بن گیا تو میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ تجارت کرتے ہیں،
اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس ایک دکان ہے، اس سے دوسری دکان حاصل کر لی تو آپ کو لگے گا میں کامیاب ہو گیا۔ ایک کمپنی سے دوسری کمپنی، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری، ایک مکان سے دوسرا مکان، ایک زمین سے دوسری زمین اگر آپ نے حاصل کر لی تو آپ کو لگے گا میں کامیاب ہوں۔ گویا کہ دنیاوی اعتبار سے ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں انسان پیسہ کما لے، نام کما لے، شہرت کما لے، اسی کا نام کامیابی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ کامیابی ہے بھی۔ ایک انسان کے بالمقابل، ایک غریب انسان کے بالمقابل مالدار انسان کو دنیا کامیاب سمجھتی ہے، ایک نام والے انسان کے بالمقابل دنیا بے نام انسان کو کامیاب نہیں سمجھتی ہے۔ حاضرین جمعہ، لیکن یہ بات یاد رہے، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کامیابی وقتی کامیابی ہے، یہ کامیابی عارضی کامیابی ہے، یہ کامیابی ٹمپریری کامیابی ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر اگر حلال طریقے سے پیسہ کماتا ہے تو یہ غلط کام نہیں ہے، لیکن اگر پیسے کے کمانے کے چکر میں آخرت کو بھول جائے، حاضرین کرام، یہ کامیابی نہیں ہے۔ انسان کا پیسہ، انسان کا نام، انسان کی شہرت کب تک کام دے سکتا ہے؟ جب تک انسان دنیا میں موجود ہے۔ انسان خط، اس کی دولت خط، انسان خط، اس کا نام خط، انسان خط، اس کی شہرت خط۔ حاضرین کرام، یہ ساری کامیابی اصلی کامیابی نہیں ہے، یہ ساری کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ حاضرین جمعہ، آئیے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامیابی کا اصلی اور صحیح مطلب کیا سمجھایا ہے۔ حاضرین جمعہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اٹھائیے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جس کے اندر جان ہے اس کو ایک دن بے جان ہونا ہے۔ اے اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کوئی غریب ہے تو کوئی امیر، کوئی چور ہے تو کوئی ایماندار۔ اے اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے بھرشٹ اور کرپٹ قسم کے لوگ عیش و آرام سے رہ رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے ایماندار قسم کے لوگ پریشان حال ہے۔ اے اللہ، تیرا انصاف کہاں ہے؟ اے اللہ، تیرا عدل کہاں ہے؟ حاضرین جمعہ، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب دے دیا۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے بندو، مرنا سب کو ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں تمہاری بہت ساری نیکیوں کا پھل نہ مل سکے، ہو سکتا ہے دنیا میں تم اپنی بہت ساری نیکیوں کا پھل نہ پا سکو، لیکن مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تمہاری نیکیوں کا پورا حساب دیں گے۔ حاضرین جمعہ، اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے سورۃ الزلزال کے اندر یوں ارشاد فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، نیکی کی ہوگی، تو قیامت کے دن اپنے میزان پر اسے دیکھ لو گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر ایک ذرہ برابر بھی اللہ کی نافرمانی، گناہ کا کام، پاپ کا کام کیا ہوگا تو اسے بھی اپنے میزان پر دیکھ لو گے۔ حضرات گرامی، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کامیابی کے معیار کو بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔ حاضرین جمعہ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہوگا۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ایک سینٹنس کے اندر، ایک جملے کے اندر کامیابی کے معیار کو بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جس کو جنت میں ڈال دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی جس کی زمین و جائیداد کے لیے اپنے اولاد کے خاطر تم حق اور ناحق کے درمیان تمیز کرنا بھول گئے، یہ دنیا کی زندگی جس کے پیچھے تم آخرت کو بھول گئے، اللہ فرماتا ہے إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے دے گی، یہ تمہارے ساتھ وفا نہ کرے گی۔ حاضرین جمعہ، اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الانعام کے اندر یوں ارشاد فرمایا مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، جس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا لیا جائے گا تو گویا اس پر اللہ رب العالمین کا رحم ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ حاضرین جمعہ، ایک ضمن حدیث بیان کرنا مناسب ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھا تو گویا اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند دنوں کے بدلے بہت بڑی انعام ہمیں حاصل کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، کامیابی کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہت ساری اسلامی ماں اور بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم برائی سے نہیں بچ پاتے، ہم بے حیائی کے کام سے نہیں رک پاتے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت سورۃ العنکبوت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے، برے کام سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ حضرات گرامی، اگر آپ اپنی نظر میں کامیاب ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اگر آپ اللہ کی نظر میں کامیاب ہیں تو سمجھو حقیقت میں کامیاب ہیں۔ حضرات گرامی، ہم سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ رخصت ہو گیا تو کیا ہماری نمازیں بھی ہم سے رخصت ہو گئی؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں امت کی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مؤذن دن میں 5 مرتبہ ہمیں کامیابی کی طرف نہیں بلا رہا ہے؟ کیا مؤذن ہمیں دن میں 5 مرتبہ کامیابی کی یاد دہانی نہیں کرا رہا ہے؟ کیا مؤذن دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح مؤذن کیا نہیں پکارتا؟ ہر اذان میں 2 مرتبہ پکارتا ہے حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ حضرات گرامی، کامیابی کا راستہ یہ ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے عقل سلیم عطا فرمایا
ہمیں اللہ رب العزت سے یہ عہد کرنا ہوگا، یہ عزم کرنا ہوگا کہ اے اللہ آج ہی سے ہم جس طرح رمضان المبارک میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اے اللہ ہم عزم کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم اسی طرح 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں گے۔ حضرات گرامی، کامیابی یہ اور آگے چلتے ہیں، کامیابی کیا ہے؟ کامیابی اللہ رب العزت سورۃ القصص کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے سچی توبہ کر لی، فَأَمَّا مَنْ تَابَ، جس نے سچی توبہ کر لی، اگر حقوق العباد سے تعلق ہو تو اپنی زندگی میں اس کو اس کے حوالے کر دے اور اتنے دنوں تک اس سے معافی تلافی کر لے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ، جس نے سچی توبہ کر لی، وَآمَنَ، اور جو ایمان لے آئے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو نیک عمل کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ حضرت گرامی، توبہ کامیابی کا راستہ ہے، سچی توبہ کامیابی کا راستہ ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو سچی توبہ کریں۔ حضرت گرامی، کامیابی توبہ کا راستہ، کامیابی یہ ہے، اور آگے بڑھتے ہیں، کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن پاک کے 30ویں پارے سورۃ الشمس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو شرک و بدعات سے پاک کر لیا، جس نے اپنے دل کو تعویذ گنڈے سے پاک رکھا، اللہ فرماتا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھا، اپنے اخلاق کو بہتر بنایا، اللہ فرماتا وہ کامیاب ہے۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، اگر آپ کے پاس شرک کرنے والی، تعویذ گنڈوں کا سہارا لینے والی عورتیں اگر آپ کے پاس آئیں اور اگر آپ سے ادھاریں، اگر آپ اپنے آپ کو تعویذ گنڈوں کے سہارا لینے سے، شرک و بدعات کے راستوں سے اپنے دل کو پاک رکھا، اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو صاف رکھا، جس نے اپنے کیریکٹر کو بہتر بنایا، اللہ کہتا وہ کامیاب ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اپنے دل کو ناپاک کیا، جس نے اپنے کیریکٹر کو پتھر کیا، جس نے اپنے دل کو گندگیوں سے پاک نہ رکھا، اللہ فرماتا ہے وہ ناکام ہے۔ حضرات گرامی، کامیابی کا یہ راستہ، اور آگے بڑھتے ہیں، کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے 30ویں پارے سورۃ البروج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں 2 چیز مل گئی تو وہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے وہ جنت میں جائے گا۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔
حضرت گرامی کامیابی کا یہ راستہ اور آگے بڑھتے ہیں. کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہ ہے اگر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو گناہ کرتا ہے، جو نیکی کا کام کرتا ہے، اس کے حساب و کتاب برابر ہوں گے. حاضرین جمعہ ایسا نہیں. اللہ فرماتا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. ایک طرف اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے اور ایک طرف اللہ رب العزت کے نافرمان بندے ہوں گے. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. تمہیں کیا لگتا ہے کیا دونوں کے درمیان نیکی کرنے والے اور برائی کرنے والوں کے درمیان فیصلہ یکساں ہوگا؟ اللہ فرماتا مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. تم کیسی بات کرتے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ فرماتا نہیں. حضرت گرامی کامیابی کیا ہے؟ اور آگے چلتے ہیں. کامیابی یہ ہے جس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے. جس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، جس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. حضرات گرامی ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ توحید پر ہو. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. تو کامیاب وہ شخص ہے. ہمیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ دنیا میں ہم عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں. یہ کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سوچ بوجھ اچھے غلط کاموں کے سوچنے سمجھنے کے لیے عقل سلیم عطا فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے کامیاب یہ ہے. حاضرین کرام کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ شخص ہے جب وہ مرے اور مرنے کے بعد قبر میں جائے اور اس کے پاس منکر نکیر آئیں اور اس سے سوال کرے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبی کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ جب اس سے قبر کے اندر سوال کیے جائیں، جب وہ ان سوالوں کے جواب ٹھیک دے لے کامیاب ہوا ہے. حضرات گرامی قبر کی جگہ بڑی نازک جگہ ہے. قبر کا مقام بڑا نازک مقام ہے. وہاں بڑے بڑے لوگوں کے پیر لڑکھا جائیں گے، وہاں بڑے بڑے لوگ کانپنے لگیں گے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے مردہ بھائی کو دفن کر دو، مٹی دے دو، تو اس کے لیے کھڑے ہو کر اس کی ثابت قدمی کے لیے دعائیں کرو کہ اے اللہ اس کو قبر میں ثابت قدمی عطا فرمائے. اے اللہ اس کو قبر کے سوالوں کا جواب ٹھیک دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی کامیاب وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت قبر کے اندر ان سوالوں کے جواب دینے کی توفیق دے. جو ان سوالوں کے جواب دے لے کامیاب وہ شخص ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. کامیاب کون ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے جب اللہ کے یہاں میزان عمل رکھا جائے، جب اللہ کے یہاں ترازو رکھا جائے،
جب ہماری نیکیوں اور ہماری برائیوں کو اس پر تولا جائے، اللہ رب العزت سورۃ الاعراف کے اندر ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کو تولا جائے گا، قیامت کے دن تمہاری برائیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، انصاف کے ساتھ تولا جائے گا، سچائی کے ساتھ تولا جائے گا۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی پاور سے، اپنے پیسے سے دنیا میں حق کو ناحق بنانے کو بدل دیتے ہیں، ثابت کر دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کو تولا جائے گا۔ ومن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اللہ فرماتا ہے فاولئک هم المفلحون، وہ شخص کامیاب ہے۔ حضرات گرامی، کامیابی کا لحاظ یہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری پڑ جائے، کامیاب وہ شخص۔ اور آگے چلتے ہیں حضرات گرامی، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسی گھڑی ہوگی، ایک ایسا مرحلہ ہوگا کہ ہمارے نام اعمال کو بانٹا جائے گا۔ جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں مل گیا وہ پاس ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ فیل ہو جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 29ویں تاریخ سورۃ الحاقہ کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہو جائے گا اور خوشی کے مارے کہے گا، خوشی کے مارے چلائے گا، وَيَقُولُ، وہ کہے گا هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَہ، اے لوگوں یہ ہے میری کتاب، اے لوگوں یہ ہے میری زندگی کا کچا چٹھا، اے لوگوں یہ ہے میری زندگی کی حقیقت، اے لوگوں یہ ہے میرا نام اعمال، اس کو پڑھ لو، اس کو دیکھ لو۔ اس کے بعد کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا کہ مجھے میرا حساب مل کر رہے گا، مجھے یقین تھا، میری نیکیاں بیکار نہ جائیں گی۔ وہ کہے گا مجھے یقین تھا میری نیکیوں کا پھل اللہ رب العزت ضرور دے گا۔ کیا کہے گا؟ حاضرین کرام، نوجوان آئے گا، کہے گا اے اللہ، جب دنیا کے نوجوان اپنی جوانی کو موبائل کے اسکرین پر غلط کاموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے لگایا کرتی تھی، اے اللہ جب دنیا کے نوجوان غلط کاموں میں اپنے وقت کو لگایا کرتی تھی، اے اللہ جب زناکاری کا ماحول تھا، بدکاری کا ماحول تھا، عیاشی کا ماحول تھا، اے اللہ ایسے ماحول میں نے اپنے نفس پر قابو کیا، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے مل کر رہے گا، میری قربانیاں بیکار نہ جائیں گی۔ نوجوان کہے گا اے اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے اے اللہ میں نے حقوق العباد، حقوق اللہ اور خدمت خلق کا کام انجام دیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا کہ میری نیکیوں کا بدلہ ضرور ملے گا، مجھے میرا حساب مل کر رہے گا۔ حاضرین جمعہ، اسلامی ماں اور بہنوں، مسلمان عورتیں آئیں گی، کہیں گے اے اللہ جب دنیا میں بے پردگی کا ماحول تھا، اے اللہ جب دنیا کی عورتیں
اپنی جسم کی زینت کو موبائل کی زینت بنایا کرتی تھی۔ اے اللہ، جب دنیا کی عورتیں تنگ کپڑے پہن کر نمائش کا حصہ بنا کرتی تھی، اے اللہ ایسے ماحول میں نے اپنے جسم کی حفاظت کی۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، اے اللہ مجھے پتا تھا کہ میری قربانیاں بیکار نہ جائیں گی، میرا حساب مجھے مل کر رہے گا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گی، اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا، چاہے دنیا میں وہ غریب رہا ہو، چاہے دنیا میں وہ پریشان رہا ہو، چاہے دنیا میں وہ بیمار رہا ہو، اللہ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو عیش و آرام کی زندگی دی جائے گی، وہ عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بڑی اور اونچی اونچی عمارتیں عطا فرمائے گا۔ حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جنت میں اس کو طرح طرح کی نعمتیں اور پھل اس کو میسر ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اے میرے بندو کھاؤ پیو، آج تمہارے کھانے پینے کا دن ہے۔ اے میرے بندو، تم نے دنیا میں مجھے خوش کیا تھا، تم نے دنیا میں نیکیوں کے کاموں کو انجام دیا تھا، کُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو۔ حضرات گرامی، جس کو اللہ تعالی اس کا نام عمل دائیں ہاتھ میں دے گا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ناکام ہوگا اس کا کیا انجام ہوگا، وہ کیا کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ فیل ہو جائے گا۔ فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش، اے اللہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری حساب و کتاب نہ دی جاتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ کاش مجھے اپنا حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ آگے کیا کہے گا؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ دنیا میں جو موت آئی تھی اسی پہ کام تمام ہو گیا ہوتا۔ دنیا میں جو موت آئی تھی، جب مجھے دفن کیا گیا تھا، مٹی میں سر ڈل کر ختم ہو گیا ہوتا، اور آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور مجھے اپنا حساب و کتاب نہ دینا پڑتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، کہے گا میرا مال کوئی کام نہ آیا، حالانکہ انی سلطانیہ، میری بادشاہت، میری سلطنت، میری حکومت سب ختم ہو گئی۔ آگے اللہ فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اے فرشتوں اس کو پکڑ لو، اے فرشتوں اس کو باندھ دو، اے فرشتوں اس کے گلے میں توپ ڈال دو، ثم الجحیم صلوہ، اس کو جہنم میں پھینک دو، اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت گرامی، کامیاب وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دے، جس کو دنیا میں رہ کر جو نیک اعمال کرے، گناہ ہونے کے بعد اس پر شرمندہ ہو اور سچی توبہ کرے،
کامیاب وہ شخص ہے جس کو کلمہ توحید مل جائے، کامیاب وہ شخص ہے جب وہ قبر میں جائے تو قبر کے ان سوالوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دے لے، کامیاب وہ شخص ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں مل جائے، کامیاب وہ شخص ہے فمن زحزح عن النار، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی عذاب سے بچا لے اور ادخل الجنہ اور جنت میں ڈال دے، اللہ فرماتا فقط فاز، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ توحید پر فرما، اللہ ہمیں قبر کے ان سوالوں کو ٹھیک ٹھیک جواب دینے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں پانے والوں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں ہم 5 وقتہ صلاۃ اور آخرت کی تیاری کرنے والے میں شمار فرما، اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔